حضرت محترم بھائی یوسف صاحب واپی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے متعدد جھوٹ منظر عام پر آ چکے ہیں، اس کے باوجود آپ کا یہ جھوٹ کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ بدرجہ مجبوری مجھے دارالعلوم کے محتمیم حضرت مولانا ابوالقاسم صاحب نعمانی سے گفتگو کرنا پڑی۔ اس سے پہلے بھی میری ایک کلپ شائع ہو چکی ہے جس میں آپ نے ہماری بات کا ایک رد کیا تھا کہ مولانا ارشد مدنی سے جو زید نے بات کری ہے اس سلسلے میں وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں نے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی طرف منسوب کر کے مولانا صاحب کو کافر نہیں کہا۔ پھر میں نے آپ ہی کی اس آواز کو منظر عام پر پیش کیا تھا تاکہ امت اس پر فیصلہ لے کہ واقعی آپ نے کیا کہا تھا۔ ساری دنیا نے سنا کہ آپ نے کہا تھا دارالعلوم دیوبند نے ان کو کافر ہی نہیں بلکہ کافر سے بھی بڑھ کر کہا ہے، ساری دنیا نے سنا۔ اور آپ کا یہ جھوٹ، اس کے علاوہ متعدد جھوٹ ساری دنیا کے سامنے آ چکے ہیں، لیکن تاحال آپ کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ بدرجہ مجبوری مجھے حضرت مولانا قاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم محتمیم دارالعلوم دیوبند سے گفتگو کرنا پڑی، اور آپ کا ایک اور جھوٹ آپ کی خدمت میں پیش ہے تاکہ آپ اللہ کرے آپ کو یہ توفیق حاصل ہو کہ آپ آئندہ سے جو ہے اس قسم کی جھوٹ بیانی سے توبہ کر لیں اور ایک ایسے جرم عظیم سے توبہ کریں جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر وعید فرمائی ہے کہ مومن سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اور منافق کی علامت خاصہ میں سے یہ ہے کہ منافق جھوٹ بولتا ہے، اور آپ کے تواتر کے ساتھ جھوٹ منظر عام پر آ چکے ہیں، جس سے معلوم ہو گیا امت کو کہ آپ کے تمام گفتگو کا معیار آخر کس درجہ کا ہوگا، جس کے متعدد جھوٹ ساری دنیا کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دارالعلوم دیوبند نے ذمہ داری دی ہے کہ میں مولانا صاحب کی گمراہی کو ثابت کروں، حالانکہ دارالعلوم دیوبند کے محتمیم صاحب آپ کی بات کو مکمل طور پر رد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی ذمہ داری نہیں دی ہے۔ سماعت فرمائے، جزاکم اللہ احسن جزا۔ دارالعلوم دیوبند نے مجھ جیسوں پہ ذمہ داری ڈالی، مجھ جیسے ادنا سے لوگوں پہ، کہ اس کی گمراہی کو واضح کیا جائے۔ یہ آدمی نیا فرقہ بنانا چاہ رہا ہے، تو میں تو وہ کام ابھی بھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور مجھ سے پوچھ رہے ہو دارالعلوم کا دیوبند کا فتویٰ مانتے ہو کہ نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کون؟ حضرت میں زید بول رہا ہوں۔ کہاں سے؟ گجرات سے بول رہا ہوں۔ کیا بات ہے؟ حضرت یہ دریافت کرنا تھا، اصل میں ہمارے ہاں وہ شورا نظام الدین کا جو مسئلہ چلتا رہتا ہے نا، اس سلسلے میں ایک صاحب ہیں، وہ مستقل لوگوں کو فون کرتے ہیں، 50 لوگوں کو فون کر چکے ہوں گے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ مجھے دارالعلوم نے ذمہ داری دی ہے کہ میں مولانا صاحب سے آپ کی گمراہی ثابت کروں گا، میری یہ ذمہ داری دی ہے۔ بہت پریشان ہیں ہم لوگ اس سلسلے۔ دارالعلوم نے کسی کو کوئی ذمہ داری نہیں دی ہے۔ جی، ایسی ذمہ داری آپ کے یہاں سے تو نہیں دی گئی نا؟ یوسف نام کا آدمی ایسا کہتا رہتا ہے۔ نہ کسی کو کوئی ذمہ داری نہیں دی۔ سنا بھائی یوسف صاحب، آپ نے آپ کے جھوٹ کو دارالعلوم کے محتمیم صاحب نے صاف کر کے رکھ دیا، اس کے پردے کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ جو کام آپ کو کرنے کا ہے، جو دیا ہے حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے، وہ کام کیا کریے۔ جو شورا کے بزرگان دین، اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگان دین کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے سائے کو تادیر قائم فرمائے۔ اسی طریقے سے نظام الدین کے اکابرین کو بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ان کی عمر میں بھی تادیر، ان کے سائے کو بھی تادیر قائم فرمائے۔ آپ کو جو کام دیا ہے ان اکابرین نے، وہ کیا کریے۔ آپ فضولیات مت پڑا کریے۔ دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں واپی میں جو انڈسٹری میں رہتے ہیں، بیچارے کلمہ نماز روزہ سے دور ہیں۔ تھوڑی محنت کریے، آخرت میں کام آئے گا۔ یہ جو نصیحتیں ہوئی ہیں نا، پوری کلپ سنیے، شاید کچھ سبق آپ کو حاصل ہو، شاید توبہ کی توفیق۔